قرآن تو رکھا ہوا ہے ہمارے سامنے، صحیح ہے نا؟ یہ اگر بہت چلو اور کوئی چیز سیکھنی ہو تو حدیثیں بھی تو ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیے ہمیں کسی ملا کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ بات تھی تو آپ علیہ السلام کو کیوں فرمائے اس چیز کے بارے میں کہ آپ جو ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ؟ صحابہ نہیں جانتے تھے، وہ قرآن کو یوں نہیں سمجھ سکتے تھے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی معلم ہوگا، کوئی بات تمہیں سمجھائی جائے گی، صحیح معنوں میں بتائی جائے گی۔ ڈاکٹر ہم سب بننے کو تیار نہیں ہے، اس کے اندر انجینئر اور باقی چیزیں خود نہیں بن سکتے اس کے اندر، یہ ہر ایک سمجھتا ہے، لیکن آج علامہ ہر ایک بننے کو خود سے نہیں ہے، اور اس کے لیے فیصلہ وہ کرتا ہے جو میری عقل میں آ رہا ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس قرآن و حدیث سے، وہی صحیح۔ باقی کسی کو اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے، میں تو وہی چیز سمجھوں گا اور اسی کے مطابق عمل کروں گا جو میری عقل میں۔ اگر یہ بات تھی تو اتنی ساری ذمہ داریاں یہ لگانا اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داریاں لگائی، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے ہی کہہ دیا جاتا بھائی آپ یہ قرآن آ رہا ہے، یہ لے وہی کتاب، جیسے تورات اتری تھی، انجیل اتری تھی، زبور اتری، پوری کتابیں ایک ساتھ پوری نازل ہو گئی۔ قرآن کو 23 سال میں کیوں نازل کیا بھائی؟ قرآن بھی پورا کا پورا ایک ساتھ دے دیا جاتا، کہہ دیا جاتا بھائی عربی جانتے ہیں لو، بھائی کتاب اب ان کو دے دو، خود سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں کیا کرنے اور کیا نہیں کرنے اس سے۔ ایسا نہیں کیا، فرمایا نہیں، آپ ایک ایک آیت پڑھ کے ان کو سکھائیں گے، اس کی ایک ایک بات ان کو سمجھائیں گے اس کے، اور پھر عملی طور پر والحکمہ اپنی زندگی سے ان کو سمجھائیں گے کہ ان احکامات پر عمل کیسے ہوگا، اس سے یہ آپ اپنی زندگی کے اندر عمل کر کے سکھائیں گے، یہی سیرت ہے۔ وہی میں نے کہا اس کے اندر یہ چیز عام ہو گئی اس کے اندر کہ بھائی ہم اس چیز کو، دین کو ہم خود سے سمجھیں گے، باقی دنیا یہ تو بھارت ماہرین سے سمجھی جائے، اس کے لیے تو ہم محتاج ہیں۔ تو یہ دین کو ایسا مضمون بنا دیا اس کے اندر، تو فرمایا یہ چیز لگائی گئی اس میں کہ یہ تزکیہ کرنا، اور وہی میں نے کہا دین کی بھی یہ تعلیمات بغیر تزکیے کے گویا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر اس کے ساتھ جو تزکیہ نہ ہو۔ تو اس لیے یہ چیز بیان کرنی واضح طور پر اس کے اندر کہ دیکھو تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تمہارے لیے یہ ہدایت کی شمع یوں روشن کی، اور ایسی روشن کی کہ اللہ رب العزت نے اندھیریوں کو اس کی برکت سے دور کر دیا۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ علیہ السلام کی یہ سیرت طیبہ ہے، اس عنوان پر انشاءاللہ بات چلے گی۔ مختلف شعبوں، مختلف آپ علیہ السلام کی زندگی کے جو پہلو ہیں اس پر بات ہوگی۔ یہی آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ، اس کے اگرچہ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس مہینے کے ساتھ، اس وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور جب بھی بات ہوتی ہے کسی بھی موضوع پر بات طیبہ کیا ہے تو لوگ بھی سوچتے ہیں شاید یہ کوئی الگ سی چیز ہو، تو یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ فرمایا 24 گھنٹے کی آپ علیہ السلام کی زندگی، یہ آپ کی سیرت طیبہ۔ اب اس میں کیا ہے تو آپ علیہ السلام کی عبادات بھی ہیں، آپ کے اخلاق بھی ہیں، آپ کی معاشرت بھی ہے، آپ کے معاملات بھی ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر آپ علیہ السلام کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایسا نہیں تھا کہ آپ صرف ہی نماز پڑھتے ہو، آپ نے نمازیں بھی پڑھی، آپ نے روزہ بھی رکھا، عبادات بھی کی، دن کے وقت میں جب کبھی میسر ہے تو کھانا بھی کھایا، اس کے اندر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات بھی فرمائے، معاشرت فرمائی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ جو معاشرت اختیار کی، یہ ساری چیزیں 24 گھنٹے کی زندگی، یہ سیرت طیبہ، یہ کوئی علیحدہ سی چیز نہیں۔ اور ہماری بھی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، صبح فرمایا اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک، اور پھر رات کے سونے کا طریقہ کار، اس میں بس یہ دیکھنا کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے، آپ کی ہدایات کیا ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ فرمایا اس چیز کو دیکھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق کرنا، فرمایا یہی سیرت طیبہ پر آنا۔ آج یہ چیز بہت زیادہ ہے، ابھی ہوگی، خوب محفلیں ہوں گی، خوب مجلسیں ہوں گی، اس کے اندر مختلف تقاریر اور بیانات بھی ہوں گے، اور یہ بھی ایک عام سی بات ہے یہ چیز، لیکن سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے کہ ہم زبانی کلامی اس چیز کو کہتے ضرور ہیں کہ آپ علیہ السلام سے ہمیں محبت ہے، یقیناً ہوگی اس کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محبت کا یہ تقاضا ہے جو قرآن کریم نے بیان کر دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا
کی اطاعت کرو. یہ کیسی محبت ہے جس کا دعویٰ ضرور ہے سیدنا، لیکن اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کی اطاعت ہے. آپ علیہ السلام ایسی زندگی. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ محبت کے دعوے کے باوجود یہ نمازوں کے اندر کوتاہی، معاملات ہماری اپنی مرضی کے، اخلاقیات ہماری تباہ ہے، معاشرتی زندگی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے اس کے اندر اس میں. اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ سیرت طیبہ سے دوری ہے، جبکہ ہم آپ علیہ السلام سے محبت کے خوب دعوے. ایک آدمی محبت کے لیے اس کو معیار سمجھتا ہے کہ محفل میلاد مقرر کر لی جائے، اس کا انعقاد کر لیا جائے، لوگوں کو جمع کر لیا جائے اور بیان ہو اور اس میں نعتیں سنائی جائے. اس میں کوئی برائی نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے چیز بری، لیکن اس کے اندر خوب اہتمام سے لوگوں کو بلا کے خوب اچھے کھانے کھلائے جائیں. یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن ان ساری چیزوں کے بعد آخر میں پھر کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس مجلس کے اندر اور اس محفل کے اندر جہاں حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے اس کے باوجود نماز نہیں پڑھی جائے. نماز جیسا اتنا بڑا اونچا عمل، اس کا اعلان اس کو چھوڑا جا رہا ہے اجتماعی طور پر. اس کی کوئی فکر نہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسی محبت، یہ کیسی اطاعت ہے آپ علیہ السلام. محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے یہ چیزیں ہوں اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں بھی ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہی میں نے کہا ہم نے اپنا فریضہ یہ سمجھ لیا اور ہم نے اپنے محبت کے تقاضے یوں پورے کر لیے کہ یہ چیز ہو گئی، اب ہماری جان چھٹ گئی، اب ہم پکے سچے مسلمان کہلا دیے گئے، ٹھہرا دیے گئے، اب اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اس رات بھی اس دن بھی ہم فرمایا دین سے غافل رہے اور ان چیزوں کو سننے کا. اچھا کوئی بھی مکتبہ فکر کے علامہ ہو، مولانا ہو، اس موقع پر جب بات کریں گے حضور کی سیرت کو بیان کریں گے تو حضور کی عبادات کو ہر ایک بیان کریں گے. نماز کا کوئی منکر نہیں، ہر ایک نماز کو بیان کریں گے، لیکن دیکھا جائے کہ پڑھنے والے صرف اس پر عمل کرنے والے کتنے. یہ بڑے فکر کی چیز ہے. وہ لوگ بھی اس کو بیان کریں گے لیکن ہم عملی طور پر اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بڑے نقصان کی چیز ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. اور کہیں ایسا نہ ہو روز محشر قیامت کے دن اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، ایسا نہ ہو جب اللہ کے سامنے حاضری ہو اور یہ بھی چیز سامنے آ جائے تو اس چیز کا انکار کر دیا جائے. نہیں بھائی تم اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، تم اپنی بات میں جھوٹے تھے. کیوں جھوٹے تھے؟ کہ تم نے زبان سے تو کہا اس چیز کا لیکن تم نے عمل کر کے نہیں دکھایا. تم نے میرے حبیب کی زندگی پر عمل کر کے نہیں دکھایا پوری زندگی. تم نے تو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، تم نے تو اپنی خواہشوں کو پورا کیا ہے اور تم نے مال کے لیے نہ حرام کو دیکھا نہ سچ اور جھوٹ کو دیکھا. اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیا، اپنی خواہشات پر چلے، اپنی مرضی پر چلے. یہ کیسی اطاعت ہے، یہ کیسی محبت؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے. اس لیے اس چیز کا عزم کریں، ارادہ کریں اور اس چیز کے لیے کوشش کریں کہ آپ علیہ السلام کھانا ہر ایک آدمی کھاتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی. بس یہ دیکھنا کہ اس میں حضور کی سنت کیا ہے. دو چار چیزیں ہیں اگر ہم سیکھ لیں گے، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یہ کھانا عبادت ہے، اگرچہ میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. ایسے ہی ہر آدمی، ہم میں سے ہر آدمی سوتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے. اگر یہ چیز دیکھ لی جائے کہ حضور کی کیا سنتیں ہیں، 2-4 سنتیں ہوں گی، ہم عمل کر لیں، ہمارے بچے عمل کر لیں. ہمارا رات بھر کا سونا عبادت ہے. میں اور آپ کاروبار کرنے جاتے ہیں، ملازمت کرنے جاتے ہیں، اس میں حضور کی کیا ہدایات ہیں. ہم 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. اگر ان ہدایات پر عمل کر لیں، وہ معاملات، وہ کاروبار ہمارے لیے عبادت ہے. ایسی دیگر چیزیں بھی، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا، اپنے بچوں سے محبت کرنا، لوگوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے ملنا، اس میں حضور کا کیا طریقہ ہے. ان چیزوں کو دیکھ لیں تو پوری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. اس سے بڑی اور کوئی چیز ہوگی؟ آدمی نے یہاں تک کہ ہم بیت الخلا جاتے ہیں جو ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، فرمایا اگر اس میں بھی 2-4 سنتیں ہیں اس پر عمل کر لیں تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گی. اگرچہ آپ اندر بیٹھ کر لفظ اللہ بھی نہیں بول سکتے، اندر باتھ روم میں بیت الخلا میں اللہ کا نام لینا منع، اس کے آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن جانے سے پہلے سنت پر عمل کیا، باہر نکلتے ہوئے عمل کیا.
فرمایا یہ بیت الخلا میں جانا اور فرمایا وہاں اپنی ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔